الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین ذی وقار، قرآن حکیم فرقان حمید وہ بے مثل و بے مثال کتاب جو اللہ کا کلام ہے اور بذریعہ جبریل امین قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ بھی خالق نور ہے اور جبریل امین اس نور کا اثر ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کی صورت ہے، اور یہ قرآن اس نور کی نصیحت ہے، اور فیہ ھدی و نور، اور اس کے اندر ہم نے ہدایت اور نور آپ کے لیے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور مقدس یہ مہینہ ساری عبادات کا مقصد، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کی پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے بھی تم پہ اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ تھے۔ روزہ ایک اتنی بے مثال عبادت ہے جس سے انسان کا جسمانی تزکیہ بھی ہوتا ہے اور روحانی تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ جسم کے فاضل مادے
روزے کی برکت سے پروردگار ختم کر دیتا ہے، اور روح کے اور دل کے اور عقل و شعور کے ساتھ ملتی ہوئی وہ چیزیں جو اللہ کے اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے انسان کو دور رکھتی ہیں، روزہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے ظاہر کو بھی روشن کر دیتا ہے اور انسان کے باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جسمانی خوبصورتی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ روزہ چہرے پہ ایک تازگی لاتا ہے، اور انسان کے اندر ایک ایسیڈیٹی، ایک ایسے مواد جو انسانی چہرے پہ سیاہی اور تاریکی ڈال دیتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، اور فالتو چربیاں پگھل کر انسان کا دوران خون درست ہو جاتا ہے، معتدل ہو جاتا ہے، اور انسان کے تصورات اور تخیلات بھی معتدل ہو جاتے ہیں۔ اور اس ساری چیز کو، عبادات کے ساری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان ساری چیزوں کا مجموعہ کہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے تقویٰ۔ یعنی تقویٰ ایک جامع چیز ہے، نماز سے بھی حاصل ہوتا ہے، روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی حاصل ہوتا ہے، حج سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور نوافل سے بھی ادا ہوتا ہے، خیرات سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہر چیز سے وہ حاصل ہوتا ہے۔ جو ہر چیز سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ کا بنیادی جو بڑا انسان کے لیے جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ تقویٰ انسان کے اندر ایک خالص نور پیدا کر دیتا ہے، جس سے اس کی معرفت کے راستے کھل جاتے ہیں، اور نیکی اس پہ آسان ہو جاتی ہے، اور بدی اس پہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جب تک تقویٰ حاصل نہیں ہوتا برائی آسان ہوتی ہے اور نیکی مشکل ہو جاتی ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہو جائے تو نیکی آسان ہو جاتی ہے اور برائی مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی تقویٰ حاصل کرنے سے پہلے اللہ سے وہ دور تھا اور نفس و شیطان کے قریب تھا، اور تقویٰ حاصل ہو جانے کے بعد نفس و شیطان سے بعید ہو گیا اور اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو جس کی جورسڈکشن میں انسان زیادہ رہے گا اس کے اوپر وہی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو قرآن مقدس نے فرمایا کہ روزہ آپ کے لیے تقویٰ مہیا کرے گا، اور اس تقوی کے لیے روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ تقویٰ سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں کہ تقویٰ جو انسانی معاشرہ ہے اس سے خوف بھی ختم کر دیتا ہے اور پریشانی بھی ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں، خوف اور پریشانی۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور پریشانی ایک وقتی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں تمہارے مستقبل کے خوف کی ختم کر دوں گا اور تمہاری وقتی پریشانیاں بھی ختم کر دوں گا۔ یا بنی آدم تم نیچے جاؤ، اس بستی میں ٹھہرو، اما یاتینکم رسلا منکم، تمہارے اندر میرے رسول آتے رہیں گے، یقصون علیکم آیاتی، اور تمہارے سامنے ہمارے قوانین پیش کرتے رہیں گے۔ فمن اتقی واصلح، جو لوگ ان قوانین کی پیروی کرنے لگے، اتقا کا کیا مطلب ہے؟ قانون کی پیروی کرنا، اور اتقا قانون کی پیروی کرنا، اور جو قانون کی پیروی کرتا ہے جی اس کو حاصل کیا چیز ہوتی ہے؟ تقویٰ، اور جس کو تقویٰ حاصل ہو جائے اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ متقی۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ متقی۔
اتقا عمل ہے، تقوی جو شے حاصل ہو اور جس کو حاصل ہو جائے اس کو کیا کہا گیا؟ متقی۔ قرآن نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَىٰ، جو میرے رسولوں کی بات مان جائے، وَأَصْلَحَ، اور پھر اصلاح کر لے اپنی، یعنی جو اسے نہیں کرنا وہ نہ کرے، اور جو کرنا ہے اس کو عمل میں لے آئے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو ہی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزوں سے ہمارے رب نے روک دیا ہے اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سے جن چیزوں پہ رب نے جن چیزوں سے روکا اور جو ان کو کرے ان کے لیے جہنم کی سزا تجویز کی، ان کاموں سے رکنا مست ہے، ضروری ہے، ورنہ آتش جہنم یہاں ہی سینوں میں جلنے لگتی ہے اور وہاں بامبڑ مچ جاتے ہیں، اسی کا نام جہنم ہے۔ اور جن کاموں سے کرنے کا حکم دیا اور اس نے یہاں پہ اس پہ چل پڑا، یہیں ایک ٹھنڈک، ایک لذت، ایک سرور، ایک سکون، ایک کیفیت، ایک مسکراہٹ اس کو حاصل ہو جائے گی، اور لمحہ بلمحہ یہی بڑھتے بڑھتے ایک جنت کی صورت اختیار کر لے گی۔ یہاں سے اس کی جنت کا بھی آغاز ہوتا ہے اور یہیں سے اس کی جہنم کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہاں سے ہم نے آگے لے کر جانا ہے اپنی جنت کو بھی اور اپنی جہنم کو بھی۔ اور توجہ دیجئے، یہ جنت اور یہ جہنم تشکیل پاتی ہے ہمارے اعمال سے۔ یہ کس سے تشکیل پاتی ہے؟ ہمارے اعمال سے۔ فرمایا رسول اللہ، جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی کہا کہ اللہ زمین دیتا ہے تمہیں اور گھر تم نے خود بنانا ہے، باغات تم نے خود لگانے ہیں، باغیچے تم نے خود لگانے ہیں، پھل تم نے خود لگانے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں آپ روزہ رکھیں گے، اس سے صبر حاصل ہوگا اور اس صبر سے جنت میں جو نہر تشکیل پائے گی، قرآن کہتا ہے وہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہر ہوگی۔ آپ سن رہے؟ اور یہاں پہ نماز، عبادت، تقوی، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر محبت پیدا کریں گی، آپ کے اندر ذوق پیدا کریں گی، آپ کے اندر لطافت پیدا کریں گی، آپ کے اندر کیفیت پیدا کریں گی، آپ کے اندر حسن و سرور پیدا کریں گی۔ اور یہی چیزیں جب عشق کا رنگ اختیار کر لیں گی تو جنت میں اس کی ایک صورت ترتیب ہوگی، اس کی ایک شکل بنے گی جس کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس قدر خوبصورت، لطف دینے والی، بغیر بدبو کے ایسی شراب تشکیل دے رکھی ہے کہ جب تم وہاں پہ آؤ گے، اس کو پیو گے، اس تمہاری لذت زندگی کی دوبالا ہو جائے گی۔ وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ عشق سے۔ وہ عشق ایک نہر میں بدلتا ہے، یہاں کی محبت وہاں ایک نہر میں بدلتی ہے، یہاں کی عبادت وہاں ایک نہر میں بدلتی ہے۔ قرآن مقدس نے کہا نا، اور احادیث نے بھی فرمایا کہ جنت میں دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، کہیں صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہوں گی، کہیں شراب طہور، ایسا لذت دینے والا شراب کہ جس میں نہ بو ہوگی نہ مستی ہوگی، اس کی نہریں جاری ہوں گی۔ وہ ساری نہریں ابھی تشکیل نہیں پائی ہوئی، وہ ساری نہریں تمہارے اپنے یہ کارنامے تشکیل پا رہے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے ہاں ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک ثمر لگ جاتا ہے۔ اب تو جتنی خوبصورت اس صحرا کو بناتا چلا جا، یہاں بنا سکتا ہے، مگر وہاں جا کے بنانا چاہے گا تو کچھ نہیں کر سکے گا، چونکہ دارالعمل یہ ہے اور دارالجزا وہ ہے۔ یہاں تو جتنا بدی سے بچ سکے گا، وہاں تیری لینڈ میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔